جب میری شادی ہوئی تو میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں آتے ہی زور زور سے رونے لگے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سب لڑکے اس رات کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور یہ رونے لگ رہا ہے، تو میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور اپنے شوہر کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور کہا کہ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں اور تم ہو کہ رونے لگ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا، صبح کے 9 بج رہے تھے اور سورج کی کرنیں میرے کمرے میں بکھرے ہوئے شادی کے جوڑوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھا تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ میری لبوں پر پھیل گئی تھی۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد میں زہیب کی دلہن بننے والی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کے لیے میں نے بہت انتظار کیا تھا۔ میں نے الماری سے اپنا سفید میڈیکل کوٹ نکالا اور اسے پہنتے ہوئے سوچا کہ اب بس کچھ ہی دن کی بات ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ میں ہسپتال جانے کے لیے تیار تھی، لیکن میرا دل گھر کی ان تیاریوں میں اٹکا ہوا تھا جو میری شادی کے لیے زور و شور سے جاری تھی۔ امی کچن میں میری کزنوں کے ساتھ مل کر مٹھائیوں کے ڈبے سیٹ کر رہی تھیں اور ابا فون پر کیٹرنگ والوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ ہمارے گھر میں تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئی تھیں کیونکہ ہمارے رشتے دار دوسرے شہروں میں رہتے تھے اور وہ 10 دن پہلے ہی آ گئے تھے، اس لیے گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ میں نے ہسپتال جانے سے پہلے ایک بار پھر زہیب کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی تھی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ یہ پچھلے کئی دن سے ہو رہا تھا۔ وہ نہ تو میری کال اٹھا رہا تھا اور نہ ہی میسیجز کا جواب دے رہا تھا۔ مجھے تھوڑی حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ مصروف ہوگا۔ میں ہسپتال پہنچی تو وہاں بھی میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے موبائل کی اسکرین دیکھتی کہ شاید اب اس کا کوئی پیغام آ جائے۔ نادیہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سونیا، تم تو اب یہاں سے چھٹیاں لے لو، تمہاری شادی میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ بس نادیہ، آج آخری دن ہے، اس کے بعد تو میں صرف اپنی زندگی کی نئی شروعات کے بارے میں سوچوں گی۔ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھی تھیں جب میں نے نادیہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نادیہ، میں نے زہیب کو پانے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے۔ وہ غیر ہیں، ہمارے رشتے دار نہیں ہیں، اس لیے ابا کو منانا کتنا مشکل تھا، لیکن اب فائنلی وہ میرا ہونے والا ہے۔ نادیہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ زہیب کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو آج میرے سسرال والوں نے آنا تھا۔ زہیب کی امی اور بہنیں میرے لیے بری لے کر آ رہی تھیں۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، ہر طرف چمکتے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے بہت پیارا گلابی رنگ کا سوٹ پہنا اور ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب زہیب مجھے دیکھے تو اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ہمارے پورچ میں آ کر رکی تو میں کھڑکی کے پردے کی اور سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ زہیب گاڑی سے اترا تو اس کے چلنے کے انداز میں وہ پہلے جیسی پھرتی نہیں تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ اس نے ایک بار بھی اوپر کی طرف نہیں دیکھا تھا جہاں میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب امی نے مجھے نیچے بلایا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ٹرے سنبھالی اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن زہیب ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظریں اپنے پیروں پر جمی تھیں۔ میں نے اسے چائے دی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، بس ایک مری ہوئی آواز میں شکریہ کہا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنے مہمانوں کے سامنے وہ مجھ سے ایسے پیش آ رہا ہے جیسے ہم اجنبی ہوں۔ میں نے سوچا شاید شادی کا دباؤ ہے یا گھر کی کوئی پریشانی ہوگی۔ ہماری تاریخیں طے ہو رہی تھی۔ ابا اور زہیب کے چچا بڑے اطمینان سے کارڈز کی ڈیزائن پر بات کر رہے تھے، لیکن زہیب کی خاموشی اس پورے کمرے میں ایک شور کی طرح گونج رہی تھی۔ رات کو جب سب چلے گئے تو میں نے پھر اسے فون کیا تو اس بار اس نے فون اٹھا لیا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، زہیب کیا بات ہے؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ دوسری طرف سے صرف اس کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ سونیا، تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قسمت تو ہمیں ملا رہی ہے، دیکھو ہم کتنے خوش ہیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، اور پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں وہیں بستر پر بیٹھ گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ یہ وہ زہیب تو نہیں ہے جسے میں نے پسند کیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی میرے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر رہی تھی۔ اگلے چند دن شاپنگ میں گزر گئے تھے۔ میں اپنے لہنگے کے لیے ڈیزائنر کے پاس گئی تو وہاں بھی میری نظریں بار بار موبائل پر جا رہی تھیں۔ میں اسے اپنی پسند کی چیزوں کی تصویریں بھیجتی تھی، لیکن وہاں سے صرف ایک لفظ کا جواب آتا تھا، یا پھر وہ بھی نہیں۔ میری کزنز مجھے چھیڑتی تھیں کہ دلہن میاں تو ابھی سے نخرے دکھانے لگی ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ بات کچھ اور ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بات ہے کیا۔ ایک دن میں نے اسے ہسپتال آنے کو کہا کہ ہمیں کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں جو شادی سے پہلے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اتنا روکھا تھا کہ میں وہیں ہسپتال کی راہداری میں کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی چیز میرے اندر ٹوٹ گئی ہے۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، میں لوگوں کے چہرے پڑھنا جانتی تھی، اور زہیب کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی کشمکش میں مبتلا ہے۔
لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی کے بعد جب ہم ساتھ ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس خوشی کے موقع پر کوئی بھی پریشان ہو۔ میں نے بس خاموشی سے اپنی تیاریوں پر توجہ دی اور ہر لمحے کو ایسے ہی گزارا جس سے سب کچھ نارمل ہو۔ حالانکہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ یہ شادی وہ نہیں ہوگی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور گھر میں ہر گزرتا لمحہ ایک نئی ہلچل لے کر آتا تھا۔ امی نے ایک فہرست بنا رکھی تھی جس میں جوتوں کے ناپ سے لے کر درزی کے چکروں تک سب کچھ درج تھا۔ ایک دوپہر زہیب کی امی اور چھوٹی بہن ہمارے گھر آئیں تاکہ ولیمے کے جوڑے اور جوتوں کا کلر وغیرہ میچ کر سکیں۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے کھڑی بڑی بے چینی سے زہیب کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کی امی نے کہا تھا کہ وہ دفتر سے واپسی پر یہی آئے گا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا لیکن میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور باہر نکل آئی۔ امی نے باتوں باتوں میں پوچھ ہی لیا تھا کہ زہیب بیٹا ساتھ نہیں آیا۔ زہیب کی امی نے ذرا سا ہچکچا کر جواب دیا کہ ارے وہ بیچارہ تو آج کل دفتر کے کاموں میں اتنا مصروف ہے کہ اسے سانس لینے کی فرصت نہیں مل رہی، شاید اسی لیے ہمیں لینے بھی نہیں آ پایا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا وہ اتنا مصروف تھا کہ 5 منٹ کے لیے میرے گھر نہیں آ سکتا تھا یا پھر وہ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنا فون ہاتھ میں دبایا اور سوچا کہ اسے میسج کروں، لیکن پھر رک گئی کہ کہیں سب کے سامنے میرا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ اگلے دن ہمیں زیورات فائنل کرنے کے لیے جیولر کے پاس جانا تھا۔ میں نے امید لگائی تھی کہ آج تو وہ ضرور آئے گا کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں بھی وہی ہوا تھا، زہیب نہیں آیا تھا۔ اس کے بجائے اس کے کزن کو بھیج دیا گیا کہ وہ خریداری میں ہماری مدد کرے۔ جب ہمارے سامنے قیمتی ہار رکھے تو امی اور خالہ ان کی تعریفیں کر رہی تھیں، مگر میری آنکھیں بار بار دکان کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہر بار جب دروازہ کھلتا تو مجھے لگتا کہ زہیب داخل ہوگا اور مسکرا کر میری پسند پوچھے گا، مگر وہاں کوئی اور ہی ہوتا تھا۔ اس شام میں نے گھر آ کر کمرہ بند کر لیا اور بستر پر لیٹ کر چھت کو تکنے لگی تھی۔ کیا واقعی کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی منگیتر کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال پا رہا تھا؟ 2 دن بعد ہمارے گھر دعوت تھی جس میں زہیب کے پورے خاندان کو مدعو کیا گیا تھا۔ ابا نے بہت اہتمام کیا تھا، صحن میں شامیانے لگے تھے اور طرح طرح کے کھانے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج تو وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکے گا، اسے تو آنا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا اور بہت پیارا سا میک اپ کر لیا تاکہ جب وہ مجھے دیکھے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ مہمان آنا شروع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ زہیب کی بہنیں چہکتی ہوئی اندر آ رہی ہیں، مگر زہیب ان کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ابا اکیلے اندر داخل ہوئے تھے۔ میرے ابا نے جب زہیب کا پوچھا تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ اسے اچانک کسی میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہے، وہ کل صبح تک واپس آئے گا، اس لیے اس نے بہت معذرت کی ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میٹنگ اور وہ بھی آج کے دن۔ میں نے کچن میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ سکے۔ جب کزنوں نے چھیڑا کہ سونیا تمہارا دلہا تو بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ نکلا ہے، ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد تمہارا کیا بنے گا، میں نے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ ارے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، اسی لیے تو مجھے پسند ہے۔ مگر اندر ہی اندر میں چیخ رہی تھی کہ زہیب تم کہاں ہو اور کیوں مجھے اس طرح سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ہماری خوشیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ اس رات جب سب مہمان چلے گئے تو میں نے اسے میسج کیا کہ زہیب اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو مجھے بتا دو، میں سب ختم کر دوں گی۔ اس نے میسج دیکھ لیا تھا لیکن جواب نہیں دیا تھا۔ میں ساری رات تڑپتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن پھر صبح ہوتے ہی میں نے اپنا ڈاکٹر والا اپرن پہنا اور ہسپتال چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سب کے سامنے یہی تاثر دیا کہ میں بہت خوش ہوں اور زہیب اپنی نوکری کی وجہ سے بہت مصروف ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ شادی میں اب صرف 4 دن باقی تھے اور گھر میں مہندی کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ میں نے زہیب کی چھوٹی بہن کو فون کر کے پوچھا کہ کیا تمہارا بھائی گھر پر ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ کمرے میں بند ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ سونیا بس 4 دن اور پھر وہ تمہارے سامنے ہوگا اور تم اس سے ہر سوال کا جواب مانگ لو گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شادی میں اب صرف 2 دن باقی تھے اور گھر میں اپٹن کی رسم کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میرے کمرے میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی اور سہیلیاں گانے گا رہی تھیں، مگر میرا دھیان بار بار اپنے ہاتھ کی مہندی پر جا رہا تھا جس کا رنگ تو گہرا تھا مگر میرے دل کی رنگت اڑتی جا رہی تھی۔ شام کے وقت جب میں نے زہیب کو کال کی تو اس نے اتفاق سے اٹھا لی تھی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ کئی سالوں سے تھکا ہوا ہو۔ میں نے پیار سے پوچھا کہ زہیب کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو اس نے صرف ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ ہاں کھایا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی فون رکھ دیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد میں دیر تک اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی تھی جہاں اس کے نام کا حرف لکھا ہوا تھا۔ شادی کا دن بھی آخرکار آ ہی گیا تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ تھا۔ بیوٹیشین اپنا سامان پھیلائے بیٹھی تھی اور میری بہنیں جوڑے اور زیورات سنبھال رہی تھیں۔ جب مجھے تیار کر کے آئینے کے سامنے بٹھایا گیا تو میں نے خود کو دیکھا تو سرخ بھاری لہنگا، ماتھے پر جھومر اور چہرے پر وہ دلہن والا روپ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں ایک انجانا ڈر تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ بارات آنے کا وقت ہوا تو باہر سے بینڈ باجے اور پٹاخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ابا اندر آئے اور میرا ماتھا چوم کر بولے کہ میری بیٹی راج کرے گی، زہیب بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے صرف سر جھکا دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس اچھے لڑکے نے پچھلے کئی دنوں سے مجھ سے سکون سے بات تک نہیں کی تھی۔ نکاح کا وقت آیا تو مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب کے الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے اور جب میں نے 3 بار قبول ہے کہا
تو میرے آنسو بے اختیار نکل آئے۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے بلکہ اس بے چینی کا نچوڑ تھے جو میں نے کئی دنوں سے اپنے اندر قید کر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب دستخط کے لیے کاغذات اندر لائے گئے تو میں نے زہیب کے دستخط دیکھے۔ ان کی لکھائی لرزتی ہوئی تھی جیسے اس نے بہت ہمت جمع کر کے قلم پکڑا ہو۔ رخصتی کا لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ابا اور بھائی سے لپٹ کر میں خوب روئی اور پھر زہیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک بار اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما رکھی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر رکھ لیا۔ پورے راستے اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہاں بھی رسموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بہنیں مجھے چھیڑ رہی تھیں اور اس کی امی مجھے دعائیں دے رہی تھیں، مگر زہیب ان سب کے درمیان ایک اجنبی کی طرح کھڑا رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب مجھے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور بیڈ پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کے قدموں کی چاپ میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ مجھ سے بات کرے گا، اب وہ بتائے گا کہ وہ کیوں خاموش تھا، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے صوفے پر گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی دردناک تھی کہ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور دھیمی آواز میں کہا کہ زہیب، اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں اور تم ہو کے رونے لگے ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کیا بات ہے جو تم بتا نہیں رہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر ہنسیاں لیتے ہوئے کہنے لگا کہ سونیا، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف دکھ اور اداسی ہے۔ میں ایک لا علاج بیماری کا شکار ہوں اور میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ زہیب کے ان الفاظ نے جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ لا علاج بیماری، میرا دماغ ایک لمحے کے لیے شل ہو گیا تھا، مگر میرے اندر کی ڈاکٹر اور اس سے بھی بڑھ کر وہ سونیا جو اس دن کے لیے برسوں تڑپی تھی فوراً بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ زہیب، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے ایک مضبوط آواز میں کہا، حالانکہ میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے زہیب، سراسر جھوٹ۔ تم بھول رہے ہو کہ تمہاری بیوی خود ایک ڈاکٹر ہے اور میں نے پچھلے کئی سال ہسپتالوں کی راہداریوں میں گزارے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز، یہ لیبارٹریز، یہ سب کبھی کبھی اتنی بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ ایک ہنستے بستے انسان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ میں اسے سمجھانے لگی تھی۔ میرا لہجہ اتنا پختہ تھا کہ شاید کوئی عام انسان ہوتا تو اپنی بیماری بھول جاتا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میڈیکل سائنس میں اکثر رپورٹس بدل جاتی ہیں، کیسے خون کے نمونوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے یا مشینری کی خرابی ایک صحت مند انسان کو مریض بنا دیتی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور بہت پیار سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دیکھو زہیب، تمہارا دل کتنی زور سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دھڑکن کسی مرتے ہوئے انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ زندگی کی علامت ہے۔ تم صرف اس خوف کے زیر اثر ہو جو ان رپورٹوں نے تمہارے اندر پیدا کر دیا ہے۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں خود تمہارے سارے ٹیسٹ دوبارہ کرواؤں گی اور تم دیکھنا کہ سب کچھ نارمل نکلے گا۔ لیکن میرے اپنے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ میں جب اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں میں موت کا سایہ دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ یہ ڈر کتنا حقیقی ہے۔ کیا زہیب واقعی اتنا ٹوٹ چکا ہے؟ کیا اسے اپنی جسمانی حالت میں ایسی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں جو اسے یقین دلا رہی ہیں کہ وہ ختم ہونے والا ہے؟ میں اسے دلاسا دے رہی تھی مگر میرا اپنا ضمیر اندر ہی اندر چیخ رہا تھا۔ میں اس کے آنسو پہنچ رہی تھی اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح میرے سینے سے لگا سسکیاں بھر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں اس کا وہ آخری سہارا ہوں جو اسے موت کے منہ سے نکال سکتا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس سارے کھیل کی کھلاڑی میں خود تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں مستقبل کے منصوبے بنانے چاہیے، اور تم ہو کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میں نے ان رپورٹوں کو ایک طرف جھٹک دیا تھا جو اس نے ابھی الماری سے نکال کر مجھے دکھائی تھی۔ زہیب کی نظریں اب بھی انہی کاغذات پر جمی تھیں جیسے وہ اس کی موت کا پروانہ ہو۔ جب میری کسی تسلی نے کام نہ کیا اور زہیب کا رونا بند نہ ہوا تو مجھے لگا کہ اب اس ڈرامے کا آخر کرنا ہی پڑے گا، ورنہ زہیب اس صدمے سے واقعی بیمار ہو جائے گا۔ میں بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی رات تھی مگر میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے پیچھے مڑے بغیر ایک ٹھنڈی اور اسپاٹ آواز میں کہا، زہیب، تم جن رپورٹوں کو دیکھ کر رو رہے ہو وہ تمہاری ہیں ہی نہیں۔ کمرے میں اچانک ایسی خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ زہیب نے سسکیاں رو کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میری آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں تھا بلکہ ایک دکھ تھا۔ زہیب، میں نے یہ سب خود کیا ہے۔ وہ رپورٹ جو تمہارے پاس ہے وہ ہسپتال کے ایک ایسے مریض کی ہے جس کا نام اتفاق سے تم سے ملتا جلتا تھا اور جو پچھلے ہفتے دم توڑ گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر اسلم سے کہہ کر اس پر تمہارا شناختی کارڈ نمبر اور مکمل تفصیلات درج کروا دی تھی۔ یہ سب سن کر زہیب کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے تفصیل بتانا شروع کیا کہ کیسے میں نے اسے پہلی مرتبہ اس کی منگیتر کے ساتھ اسے ہسپتال میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اس کے ساتھ ہی گزاروں
चाहूंगी। वो लड़की सिर्फ तुम्हारे रुतबे की दीवानी थी, क्योंकि तुम्हारी बीमारी का सुनकर उसने तुम्हें वहीं छोड़ दिया था। वो तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ देने वाली नहीं थी। मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती थी और तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। मैंने ये सब मोहब्बत में किया ज़ुहैब। मैंने अपने प्रोफेशन के खिलाफ जाकर अपनी अखलाकियात का सौदा करके सिर्फ इसलिए ये सब अरेंज किया कि तुम मेरे पास आ जाओ और तुम्हें लगे कि मैं ही वो वाहिद औरत हूँ जो एक मरते हुए इंसान से भी शादी करने को तैयार है। ज़ुहैब ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। वो आहिस्ता से उठा और खिड़की की तरफ चला गया। उसने मेरा सामना करने की बजाय बाहर की अंधेरी रात को देखना शुरू कर दिया था। शायद वो ये खुशी मना रहा था कि अब वो बीमार नहीं है। 2-3 घंटे गुजर गए थे। वो वहीं साकित खड़ा रहा था। मैं बेड के कोने पर बैठी उसका इंतजार करती रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो मुड़कर मुझे थप्पड़ मारेगा या मुझे इस घर से निकाल देगा। फिर वो आहिस्ता से मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। वो मेरे करीब आया और कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। सोनिया, उसने बहुत धीमे लहजे में कहा, मेरी मंगेतर ने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं बीमार था और तुमने मुझे इसलिए अपनाया कि मैं तुम्हें पसंद आ गया था। तुम दोनों ने ही मेरी हकीकत से मोहब्बत नहीं की, लेकिन एक बात जो तुमने साबित कर दी वो ये है कि इस दुनिया में कोई भी मुखलिस नहीं है। मेरी मंगेतर बेवफा थी तो तुम एक फरेबकार हो। मगर इस सारे खेल में एक चीज सच्ची है, और वो ये कि जब पूरी दुनिया ने मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया था, तब सिर्फ तुम ही थी जो मेरा हाथ थामकर उस कमरे में आई हो। तुमने ये सब गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारी इस खुदगर्जी ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि अब मेरा ठिकाना सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे अब सच से डर लगता है कि अगर मैं वाकई कभी बीमार हो गया तो तुम्हारे सिवा कोई और मेरा साथ नहीं होगा। क्योंकि मेरी मंगेतर तो मुझे बीमारी में छोड़कर चली गई थी। वो वापस बेड पर आ गया था और हम दोनों के दरमियान वो खामोशी छा गई थी जो किसी भी तूफान से ज्यादा होलनाक थी। मगर उसमें एक अजीब सा समझौता भी था। वलीमे की सुबह मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। रात भर की उस होलनाक गुफ्तगू के बाद मैंने सोचा था कि शायद ज़ुहैब सुबह मुझसे बात नहीं करेगा, या शायद वो ये शादी तोड़ने का ऐलान कर देगा। मगर जब मैंने बोझिल आंखों से उसे देखा तो वो खामोशी से तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद समंदर पर छा जाता है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बस मैंने सारी रात लगाकर यही सोचा है कि मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं चाह सकता। फिर शाम में हम दोनों एक ही गाड़ी में वलीमे के हॉल की तरफ रवाना हो गए थे। मैं भारी जोड़े और जेवरात में लदी हुई थी, मगर मेरा दिल एक मुजरिम की तरह धड़क रहा था। वलीमे के हॉल के बाहर जब हमारी गाड़ी रुकी तो मेहमानों का एक हजूम वहाँ मौजूद था। उसी हजूम में मुझे वो चेहरा नजर आया जिसे देखकर मेरे खून की गर्दिश रुक गई थी। वो ज़ुहैब की गजन और साबका मंगेतर मारिया थी। वही मारिया जिसने रिपोर्ट देकर ज़ुहैब को मौत के हवाले कर दिया था और उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। वो आज वलीमे में बहुत बन समन कर आई थी, शायद ये देखने कि उसके ठुकराए हुए इंसान से किसने शादी कर ली है। हम जब गाड़ी से उतरे तो वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझ पर तरस खा रही हो कि मैंने एक बीमार शख्स से जिंदगी जोड़ ली है। ज़ुहैब ने एक लम्हे के लिए कदम रोके। उसकी नजरें मारिया से टकराई थी, मगर इस बार उन नजरों में वो तड़प या दुख नहीं था जो मैं पिछले कई घंटों से देख रही थी। मुबारक हो ज़ुहैब, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वलीमे तक इतने भले चंगे नजर आओगे। मारिया ने एक जहरीले लहजे में कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, सोनिया, तुम वाकई बहुत बहादुर लड़की हो। एक ऐसे इंसान का बोझ उठाने के लिए तैयार हो गई जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ज़ुहैब ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए। उसे मारिया की आंखें डालकर बड़े ठहराव से कहा कि शुक्रिया मारिया, तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया कि तुमने वक्त पर मुझे छोड़ दिया। अगर तुम उस दिन वो जाली रिपोर्ट देखकर मेरा हाथ ना छोड़ती तो आज मुझे कभी पता न चलता कि मोहब्बत और हमदर्दी में क्या फर्क होता है। मुझे तुम्हारी औकात का पता उस दिन चल गया था जब तुमने अस्पताल की राहदारी में मुझे तन्हा छोड़ा था। मारिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। तुम्हारा मतलब है कि तुम बीमार नहीं हो? उसने हकलाकर पूछा तो ज़ुहैब ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा। ये पहली बार था कि उसने सबके सामने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था। बीमारी जिस्म को लगती है मारिया, और उसका इलाज डॉक्टर कर लेती हैं, मगर जिसकी रूह बीमार हो उसका कोई इलाज नहीं होता। तुमने मुझे मरता हुआ समझकर छोड़ा, मगर सोनिया ने मुझे पाने के लिए वो किया जो वो खुद भी करके बहुत अजियत में रही है। आज मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हूँ और ये रिपोर्ट्स, ये अस्पताल, ये सब अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मुझे वो इंसान मिल गया है जो मेरी सांसों के खत्म होने तक मेरा साथ देने का हौसला रखता है। मारी शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर वहाँ से हट गई थी, जैसे उसके पास कहने को कुछ बाकी ना रहा हो। ज़ुहैब मुझे लेकर हॉल के अंदर दाखिल हो गया था। पूरे वलीमे के दौरान वो मेरा हाथ थामे रहा था। लोग हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, दुआएं दे रहे थे, मगर सिर्फ मैं जानती थी कि इस मुस्कुराहट और इस हाथ की गिरफ्त के पीछे कितना बड़ा बोझ छुपा हुआ है। रात को जब हम वापस अपने कमरे में आए तो ज़ुहैब ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर चांद को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ गया। सोनिया, तुमने जो किया वो एक जुर्म था, एक डॉक्टर के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी। तुमने मुझे जिस अजियत से गुजारा है उसकी तलाफी शायद पूरी जिंदगी ना हो सके, लेकिन आज मारिया के सामने जब तुमने मेरा साथ दिया तो मुझे
एहसास हुआ कि तुमने ये सब सिर्फ मुझे पाने के जुनून में किया था। मैंने सर झुका लिया था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ुहैब, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मैंने तुम्हारे जज्बात से खेला, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। ज़ुहैब मेरे करीब आया और मेरा ठोड़ी से सर उठाकर मेरी आंखों में देखा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा सोनिया, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। हम इस रिश्ते को इस झूठ के ढेर से निकाल कर सच्चाई की जमीन पर दोबारा खड़ा करेंगे। मुझे वक्त लगेगा तुम्हारा एतबार करने में, मगर शायद तुम्हारी ये मोहब्बत ही मेरी तकदीर थी जो मुझे एक बेवफा से बचाकर यहाँ ले आई है। उस रात कमरे में फूलों की महक अब घुटन नहीं दे रही थी। सच का जहर हम दोनों ही पी चुके थे, लेकिन अब इस जहर के बाद जो जिंदगी शुरू होनी थी वो तल्ख जरूर थी, मगर उसमें किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने ज़ुहैब के शाने पर सर रखा और महसूस किया कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी हमें अपनी खुशी की कीमत अपने ज़मीर को बेचकर चुकानी पड़ती है, और मैंने वो कीमत चुका दी थी। बेशक मैंने गलत किया था और उसका बोझ मैंने अब सारी जिंदगी उठाना था।